السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت اور اس پورے علاقے سے تشریف لانے والے ارکان و کارکنان، خواتین و حضرات، طلبہ و نوجوانوں، پیاری بیٹیوں، میرے لیے یہ بڑی مسرت کی بات ہے۔ میں جب بھی سندھ نور آیا کرتا تھا عرصہ دراز سے، میں اگر میری یادداشت صحیح ہے تو میں 1990 یا 89 سے یہاں آتا رہا ہوں۔ ہفتہ محسن انسانیت ایک مہم منائی گئی تھی، تو 35 سالہ 34 سالہ میرا تعلق آپ لوگوں سے ہے، اور میں جب بھی یہاں آتا ہوں بہت خوش ہوتا ہوں۔ یہاں کے لوگوں سے میری جو ملاقات ہے، میں نے دیکھا کہ بہت صاف دل، بہت اچھے لوگ، بہت خوش مزاج، خوش خلقی والے، یہ میرا امپریشن ہمیشہ سے رہا ہے۔ مجھے بڑی محبت ہے آپ سب لوگوں سے۔ ویسے اتفاق سے اس مسجد سے بھی محبت ہے۔ اس مسجد کو بنانے والے میرے 2 بھائی تھے، میرے 2 بڑے بھائی نے اسے بنایا۔ مجھ سے کہا گیا کہ ملک اور ریاست کی بدلتی صورتحال، سیاسی صورتحال اور ہمارا روڈ میپ، میرا خیال ہے کہ یہ اتنا سیاسی موضوع ہمارے لیے زیادہ مفید نہیں ہے۔ ہم لوگ تحریک اسلامی کے لوگ ہیں، ہمارے لیے سیاست ہمارے کاموں کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے کاموں کے اور بہت سے حصے ہیں، اس لیے ہم اور دیگر پہلوؤں پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ملک اور موجودہ ریاست کی صورتحال، بدلتی صورتحال جو ہم سمجھتے ہیں، میرا یہ آبزرویشن ہے کہ آپ جو سوشل میڈیا میں اور مین اسٹریم میڈیا میں انڈیا کو جو دیکھتے ہیں وہ حقیقی انڈیا نہیں ہے۔ آج بھی زمینی حقیقت الگ ہے۔ آج بھی اتر پردیش جیسی ریاست میں بھی کمبھ میلے میں بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ آج بھی گجرات میں ہمارے بعض دوست ہیں جن کا بہت شاندار کارنامہ ہے۔ کووڈ کے زمانے میں تو ماشاءاللہ جس طرح سے جماعت نے کام کیا میدان میں، اس نے سب کے دل جیت لیے۔ ہم نے جو سلنڈر بینکس بنائے، ہم نے جو مرسی مشن چلایا، مردوں کی تدفین کا انتظام کیا، ہاسپٹل قائم کیے، بے شمار ہندوستان میں وہ ہندوستان نہیں ہے جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں بڑی خوبیاں بھی ہیں اور ہندوستان میں بعض پرابلمز بھی ہیں۔ خوبیوں پر بھی نگاہ رہنی چاہیے۔ یہ صرف نیگیٹو چیزوں کو دیکھنے کے نتیجے میں ہمارے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ مغرب کے عشاء کے بعد جو خطاب عام ہے اس میں اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے بات کروں گا۔ قرآن کی رہنمائی میں بتاؤں گا کہ پازیٹیوٹی کیا چیز ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کیا ہے، نیگیٹیوٹی کیا ہے، نیگیٹیوٹی کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ جو صورتحال جو بدل رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اینگر لوگوں کے لیے یہ صورتحال عجیب ہو، اچانک ہو، صورتحال بدل رہی ہو، لیکن ہمارے لیے کوئی صورتحال بدلی نہیں۔ ہم تو ہندوستان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب ہندوستان آزاد بھی ہوا، تقسیم بھی ہوا۔ اس وقت جو مسائل جتنے گمبھیر تھے، اگر اس کا موازنہ کریں، کمپیئر کریں تو آج کچھ بھی نہیں ہے۔ فسادات کا ایک طویل سلسلہ جو چلا ہے نارتھ انڈیا میں، ہزار کم سے کم رفیق زکریا صاحب نے کتاب لکھی تھی 1990 میں۔ انہوں نے اس وقت لکھا تھا کہ اس ملک میں 10,000 سے زیادہ فسادات ہوئے۔ 1990 میں یہ کتاب میں انہوں نے لکھا۔ اب تک اس کی تعداد کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہ طویل مدت ہم پر گزری ہے۔ ہماری انڈسٹریز تھی، ہر شہر میں مسلمانوں کے ہاتھ میں انڈسٹریز تھیں، وہ انڈسٹریز سب تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ہم پر
جو دن آئے ہوئے ہیں اس سے زیادہ گمبھیر دن سے یہ امت گزر چکی ہے۔ اس امت کے اندر ریزیلینس ہے، اس امت کے اندر لچک ہے، وہ اپنے لیے راستہ نکالنا جانتی ہے، وہ شکست نہیں کھاتی، یہ امت گھٹنے نہیں ٹیکتی ہے، ہار نہیں مانتی ہے، کمپرومائز نہیں کرتی ہے، اپنا ایمان کا سودا یہ امت نہیں کرتی ہے۔ مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر میں پڑھ رہا تھا، حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے بدلتے ہوئے صورتحال سے بہت سے لوگ مایوس ہیں، بہت سے لوگ مغموم ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے راہیں بند ہو گئی ہیں، اب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اب مسلمانوں کے لیے ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے۔ کہا کہ یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے جو ذرا برابر بھی تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے، جو تاریخ کو جانتے ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، کوئی اچھمبا نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم پہلے سے جانتے تھے۔ 1952 کی تقریر ہے، ہم پہلے سے جانتے ہیں، جب ملک آزاد ہوا تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہوگا، معلوم تھا۔ آج جو صورتحال ہے اس میں ہم صرف دوسروں کو دوش نہیں دے سکتے، اس میں ہمارا بڑا کردار ہے۔ 100 سال یہاں کی ایک تنظیم کو بھی ملی، 100 سال ہمیں بھی ملے، آزادی کے 75 سال انہیں بھی ملے، آزادی کے 75 سال ہمیں بھی ملے۔ آزادی کے 75 سال میں انہوں نے کیا کیا کام کیے، آزادی کے 75 سال میں ہم نے کیا کیا کام کیے، دونوں کا چارٹ بنا کر کمپیئر کر کے دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے، کون اس کے لیے ریسپانسبل نہیں۔ نوجوانوں کو انہوں نے جوڑا، نوجوان صبح صبح اٹھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں، سائنٹسٹ کو جوڑا، مورخین کو جوڑا، انہوں نے بڑے بڑے فلم ایکٹرز کو، بڑے بڑے جو اداکار ہیں ان کو جوڑا، ہر فیلڈ کا جو ماہر ہے انہوں نے جوڑا اور قوم کی ترقی کے لیے لگایا۔ صرف بنگلور میں جانتا ہوں کہ 2000 ٹیچرز ایسے ہیں جو دوپہر میں ان کا اسکول ختم ہونے کے بعد وہ مختلف جو ہے کوچنگ سینٹرز میں جاتے ہیں اور اپنے طلباء کی تیاری کراتے ہیں، کوئی 10th کو پڑھاتا ہے، کوئی 12th کو پڑھاتا ہے، کوئی IAS کی کوچنگ کرتا ہے۔ 2000 ٹیچرز ہیں، آپ میں سے 20 ٹیچرز بتائیے جو کہتے ہیں کہ صاحب دوپہر تک تو میں نے پیٹ کے لیے کمایا ہے، اب اس کے بعد میں قوم کے لیے، امت کے لیے کام کروں گا، میرا یہ مرکز ہے، جس کو پڑھنا ہے آئے، میں میتھمیٹکس سکھاتا ہوں، مجھے انگلش اچھی آتی میں سکھا سکتا ہوں، میں IAS کریک کرنا سکھاتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں۔ ہے کوئی ہمارے پاس؟ ان کے نوجوان صبح صبح اٹھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ہماری راتیں منور، ہماری راتیں روشن، ہماری راتیں آباد، اور صبح کے وقت جو جا کر سوتے ہیں 4 بجے تو 11-12 سے پہلے نہیں اٹھتے۔ یہ اکثر و بیشتر مسلمان محلوں کی صورتحال ہے۔ تو جو کچھ اس وقت صورتحال ہے اس میں ہمیں اپنا شعر نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنا کردار نہیں بھولنا چاہیے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ تاریخ کا کوئی واقعہ بتا دیجئے جہاں پورا کا پورا امن چھایا ہوا رہا ہو۔ وہ جو خلفائے راشدین کا کچھ زمانہ چھوڑ کر مسلمان حکمران جب تھے تو آپس میں ان کی چپخلش ہوتی تھی۔ آپ تاریخ کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیجئے، بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے درمیان کیسی کیسی لمبی لمبی جنگیں لڑی گئیں۔ ایک بادشاہ جب پاور میں آتا تھا تو دوسرے بادشاہ کا کیا حشر کرتا تھا، اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ دنیا میں یہ سب ہمیشہ ہوتا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بالمقابل خیر کی قوتوں کو اٹھاتا بھی ہے۔ جو سوشل فورس ہے، جو سوشل گڈ ہے، جو سماجی بھلائی ہے، ایسی قوتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اٹھاتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کے نشو فراز ہیں جو اللہ تعالیٰ گردش کراتے رہتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام واقعات سے ہمیں مایوس اور مغموم ہونے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں آج بھی بہت سی اچھائیاں ہیں، آپ اسے اپنے پڑوس کے ممالک سے کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے۔ میں ہندوستان میں چلت پھرت کرتا ہوں، یہاں لکھنے کی آزادی ہے، یہاں بولنے کی آزادی ہے، یہاں آپ کیمپین چلا سکتے ہیں، یہاں تنقید کر سکتے ہیں حکمرانوں پر۔ کسی اور جگہ کر کے دیکھ لیجئے، مسلم ممالک میں آپ اپنے حکمرانوں پر تنقید کر لیجئے، کارٹون بنا لیجئے، کوئی آرٹیکل لکھ دیجئے، مجال کسی کے اندر۔ اس ملک کے اندر بہت سی خوبیاں آج بھی موجود ہیں۔ اس ملک کے ہندو عوام کے درمیان بھی آج بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کے ہاں نفرت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ الگ بات ہے، اور یہ سب ایسا نہیں ہے کہ واقعتاً وہ آپ کے دشمن ہیں، نہیں، ان کے درمیان بھی انڈر کرنٹس پائے جاتے ہیں۔ ان انڈر کرنٹس کو دبانے کے لیے بعض مرتبہ وہ آپ کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، ورنہ ریئل ایشو تو ان کو اندر ہے، وہاں اندر سے بغاوت ہے، اندر سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں،
تو یہ ہمیں پہلے معلوم ہو کہ حالات سے بالکل مایوس نہیں ہونا ہے. اس ملک کی مسیحائی آپ کریں گے, اس ملک کے روشن چراغ آپ ہوں گے, اس ملک کو سیدھی راہ دکھانا, دشا دکھانا آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے کہ ہم حکومت کے خلاف بات کرتے رہیں. ہم اس ملک کی تعمیری قوت ہیں, ہم کنسٹرکٹیو فورس ہیں, ہم اس ملک کی تعمیر چاہتے ہیں. محترم امیر جماعت مستقل لکھتے رہے. اگر آپ اشارات پڑھتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں ایک تعمیری قوت بننی ہے. کیا یہ پاورٹی کا ایشو مسلمانوں کا ایشو ہے؟ ان ایمپلائمنٹ کا ایشو مسلمانوں کا ایشو ہے؟ عورتوں کی عصمت کا محفوظ نہیں ہونا کیا یہ مسلمانوں کا ایشو ہے؟ گرانی کا بڑھنا کیا یہ مسلمانوں کا ایشو ہے؟ آپ بتائیے کہ کیا یہ مسلمانوں کا ایشو ہے؟ یہ وہ ایشوز ہیں جسے لے کر آپ آگے بڑھیں گے, یہی تو آپ کا روڈ میپ ہے. تو بتائیے کہ اس میں کہاں فرقہ واریت ہے, اس میں کہاں مسئلے کے جھگڑے ہیں؟ ہم تو مسئلے کی جھگڑے کے ایکسپرٹ رہے ہیں, زمانہ دراز ہم آپس میں رسا کشی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دن اس لیے بتائے تاکہ ہم سنبھلیں, تاکہ ہماری قوتیں آپس میں ضائع نہ ہوں. ہم اپنی قوتوں کو مجتمع کریں, اس ملک کی تعمیر میں ہم لگائیں. یہ ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے. صورتحال آج بھی بہتر ہے, آج بھی یہاں مواقع ہیں, آج بھی یہاں اپرچونیٹیز ہیں. آج بھی آپ اگر تعمیر کی راہ میں آگے بڑھیں گے تو یہاں ویلکم کیا جاتا ہے. میں اپنے تجربے بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی میں سے یہ بھی ہے, ہماری خواتین کے اندر شعور بیدار ہوا ہے, بہت سرگرم ہوئی ہیں. ہماری بیٹیوں سے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. پورے ہندوستان میں جہاں جاتا ہوں ہماری بیٹیاں بہت متحرک ہیں, بڑی صلاحیت والی ہیں, زبردست لکھ سکتی ہیں, شاعری کرتی ہیں, ناولز لکھتی ہیں, بہترین سنگنگ کرتی ہیں, آرٹ کر سکتی ہیں, پینٹنگ کر سکتی ہیں. ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے جو عیسائیوں کے ہیں, یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. جس امت کی نئی نسل مثبت راہ پر چلے, جس امت کی نئی نسل کے اندر تعمیری فکر ہو, اس امت پر زوال نہیں آ سکتا. آپ دیکھ لیجئے عیسائیوں میں, آپ دیکھ لیجئے جی آئیوں میں کتنی پیاری بچیاں. ہماری عورتوں کو دیکھ لیجئے, مجھے نہیں معلوم ہے لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سر کاؤنٹ کر لیں اور نیچے جا کر عورتوں میں سر کاؤنٹ کر لیں, وہاں کا نمبر زیادہ ہوگا یہاں سے. بڑی تعداد میں خواتین آتی ہیں, دین کا جوش خروش ہے. یہ آج بیداری آئی ہے, یہ آپ کی کوششوں سے ہے, ورنہ اسلام نے تو عورتوں کو بہت اونچا مقام عطا کیا تھا. عورت کو کوئی حق ہی نہیں تھا, دنیا میں آنے کا حق نہیں تھا. آ جائے تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. فیمیل انفینٹیسائڈ کہتے ہیں اس کو. اور آج انفینٹیسائڈ پیدا ہونے کے بعد نہیں مارتے, فیمیل فیٹیسائڈ پیٹ ہی میں مار دیا جاتا ہے. عورت کو آنے کا حق نہیں, عورت کو تعلیم کا حق نہیں, عورت کو پڑھائی کا حق نہیں, عورت کو کمانے کا حق نہیں تھا. سب سورہ نساء پڑھ کر دیکھ لیجئے, قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ نے 9-10 حقوق عطا کیے. آج وہ حقوق دینے لگے ہم, اس سے پہلے نہیں دیتے تھے. مہر کتنا دیتے تھے پہلے زمانے میں؟ 200 روپے, 500 روپے, 786 روپے دیتے تھے. ہمارے زمانے کے لوگ کتنا دیتے تھے؟ 10,000 دیتے تھے. لیکن آج کل میں نکاح پڑھا کے آیا, 4.5 لاکھ روپے انہوں نے مہر دیا. قرآن نے کہا کہ اس کا حق ہے عورت کا, عورت کو مہر کا حق, عورت کو کمانے کا حق, عورت کو دین کی خدمت کرنے کا حق, عورت کو سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا حق, عورت میں کو میراث میں حق. یہ مغربی دنیا میں بھی یہ حقوق نہیں پائے جاتے تھے. اب الحمدللہ ہمارے اندر یہ خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے. اسلام کے قبول کرنے میں بھی ہم سے پہلے, مردوں سے پہلے تو عورتیں تھیں. تقدم فی الاسلام, اسلام کو پہلے کس نے قبول کیا؟ کسی مرد نے قبول کیا؟ عورت نے تو قبول کیا تھا. ہجرت جب ہوئی ہے, حبشہ کی ہجرت, تو پہلی بار جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو 11 مردوں نے ہجرت کی تو 5 عورتوں نے ہجرت کی ہے. دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ جب ہوئی ہے تو 83 مردوں نے, 83 میل لوگوں نے ہجرت کی ہے تو 21 عورتوں نے ہجرت کی ہے. کس دن میں پیچھے تھی؟ مردوں کا تو کوئی نقصان نہیں تھا, عورتوں کے تو کتنے نقصان ہوئے. حمل گر گیا, 3 عورتیں تو شہید ہو گئی راستے میں. ایک عورت فاطمہ بنت حارثہ
زہر آلود پانی پینے کے نتیجے میں وہ بھی انتقال کر گئے، اس کے 2 بچے انتقال کر گئے. کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہماری عورتوں نے اس زمانے سے لے کر آج تک. اسلام میں ان کا بہت بڑا رول ہے. مدینہ جب ہجرت کیے تو ایسی لمبی لمبی داستان ہی میں وقت اس میں نہیں لینا چاہتا، وہ ایک الگ موضوع ہے. ایک مورخ نے پوری فہرست بنائی ہے. ہجرت کرنے والے مردوں میں تقریباً 200 لوگ رہے ہوں گے. مدینہ 100-150 لوگ تھے، وہی 313 تھے بدر میں. عورتوں میں سے 61 عورتوں نے ہجرت کی مکے سے. بڑی جافشانیاں کی ہیں، بہت نقصان اٹھائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جس دن منصوبہ بنا کسی کو نہیں معلوم تھا. ایک عورت کو معلوم ہو گیا، اس کی عمر 100 سال کے قریب تھی، رقیہ بنت ابی صفی. حالانکہ ان کا بیٹا مخرمہ بھی مسلمان تھا. چاہے تو کہہ سکتی تھی مخرمہ سے کہ دیکھو آج مجھے یہ اطلاع مل گئی ہے کہ رات کو ایک بار کی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، لیکن اس عورت نے نہیں کیا، اپنے بیٹے کو نہیں بتایا. یہ جو ہمارے پاس عام بات ہے کہ عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی، یہ غلط بات ہے. ہجرت کا جو راز ہے وہ 4 عورتوں کو معلوم تھا، اس کے بالمقابل مردوں میں صرف 2 کو معلوم تھا. 4 عورتوں کو معلوم تھا. رقیہ بنت ابی صفی، وہ عورت گئی، معلوم ہے کہ رسول اللہ کا گھر بند ہے. ان کی نوکرانی ماریہ تھی، اس سے کہا کہ تم جھکو. اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر دیوار پھلانگ کر اندر گئی. رسول اللہ کو بتایا کہ آج یہ فائنل ہو چکا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، لیکن انسانی کوشش اس عورت نے محسوس کیا کہ میری ذمہ داری کہ میں رسول اللہ کو بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سلا کر. حضرت رات کے سفر سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کو گئے. علی کو معلوم تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کو معلوم تھا مردوں میں. عورتوں میں رقیہ کو معلوم تھا، ماریہ کو معلوم تھا. اور حضرت ابوبکر کے گھر گئے تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 عورتوں کو معلوم تھا. بتائیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی، تو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ عورتوں ہی کے پیٹ میں ٹکا ہوا تھا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض والذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سیئاتهم ولادخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری آواز کو سن لی ہے، مردوں اور عورتوں کی، اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تمہاری قربانیوں کو، مرد ہوں کہ عورت ہوں، جنہوں نے ہجرت کی، جو گھر سے نکالے گئے، جنہوں نے جنگیں لڑی، جو شہید ہو گئے. یہ سب اللہ نے کاؤنٹ کروایا، سب کے لیے اجر ہے، برابر کا اجر ہے. تو یہ پہلو بھی ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. ایک تو میں نے ہندوستان کی صورتحال میں نگیٹو جو باتیں ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. اور خود امت کے اندر جو جاگرتی آئی ہے، عورتوں کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، اسے بھی ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں بدلتی صورتحال میں، تو سیاسی صورتحال کے لیے جو کچھ روڈ میپ ہوگا وہ امیر حلقہ کی طرف سے آئے گا. جب الیکشن قریب ہوں گے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا رول کیا ہوگا، ہماری پالیسی کیا ہوگی، وہ تو انشاءاللہ وہاں سے آئے گا. لیکن میں آپ کو ارکان و کارکنان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت نے بعض نئے میدانوں میں کام کیا، وہ روڈ میپ ہے اس ملک میں ہماری ترقی کے لیے. لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. اس ملک میں ہماری تاریخ دیکھ لیجئے، پیچھے 25 30 40 سال میں ہم نے صرف ڈیمانڈ کی سیاست کی ہے. ہمارے مسلم پرسن اللہ کا تحفظ ہو جائے، بابری مسجد کی حفاظت ہو جائے، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے. ہم نے تحفظ اور ڈیمانڈ کی سیاست تو کی ہے، لیکن کنٹریبیوشن کی سیاست کہاں کی ہم نے. جماعت نے بعض میدانوں کو منتخب کیا، یہ اس کا روڈ میپ ہے. جہاں آپ کنٹریبیوٹر بنے، جہاں آپ ڈونر بنے، جہاں آپ دینے والے بنے، ان میں سے 3-4 میدانوں کا میں آپ کو تعارف کراؤں گا. ایک یہ ہے کہ انوویشن، تخلیقیت، کریٹو تھنکنگ، کریٹو ڈیزائن. جو آدمی کریٹو ذہن رکھتا ہے فرقہ واریت اسے نہیں روکتی. آپ اگر اچھے بڑے سائنٹسٹ ہیں تو آج بھی IIT میں آپ ٹاپ رینک پر ہوں گے. آپ اچھے ڈیزائن بنانے والے ہیں
تو آپ بھی آج بھی آپ کو ڈیفنس میں بڑے بڑے مقام ملتے ہیں. کریٹیوٹی کو کوئی روکتا نہیں. آئیڈیا آپ کے پاس ہو, کریٹیوٹی آپ کے پاس ہو, ڈیزائن تھنکنگ آپ کے پاس ہو. ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کریٹرز بنے, وہ انوویٹرز بنے, وہ ملک کو نئی نئی چیزیں دینے والے بنے. جس دن آپ یہ صلاحیت پیدا کریں گے اس دن جو ہے آپ کی تقدیر بدلے گی. مانگنے کا نہیں, دینے کا حوصلہ ہو, اور اس کے لیے کریٹیوٹی, اس کے لیے بہت بڑی پڑھائی بھی ضروری نہیں ہے, بڑی بڑی ڈگریاں بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بعض دوست ہیں جن کی عمر 30-32 سال ہے لیکن بہت بڑے کریٹیو لوگ ہیں, انوویٹو لوگ ہیں, نئی نئی چیزیں ان کے نام سے پیٹنٹڈ ہیں. آج بھی نوجوان ایس آئی او کے, جی آئی او کی لڑکیاں اس میدان میں آگے جائیں, سوچنے والی, ڈیزائن تھنکنگ کرنے والی, کریٹیوٹی, جو مسائل ملک میں پائے جاتے ہیں اس کا سلوشن دینا. مسائل کا رونا نہیں رونا, مسائل تو رہیں گے, ہمیشہ سے رہے اور ہمیشہ رہیں گے. مسائل کا سلوشن کیا ہے وہ ہے, اور اس کے لیے کریٹیوٹی چاہیے, اس کے لیے تھنکنگ چاہیے, اس کے لیے آئیڈیا چاہیے. کتنے لوگ اس ملک میں کام کرتے ہیں کریٹیو آئیڈیا کے ساتھ. عورتوں کی ایک تنظیم ہے اس ملک میں, سالانہ 1 ملین عورتیں درج ذیل کے وقت انتقال کر جاتی ہیں. 1 ملین کا مطلب ہے 10 لاکھ عورتیں. انہیں ہاسپٹل کی فیسلٹیز نہیں ملتی, ریموٹ ولیجز میں, گاؤں میں, قریوں میں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں وہ رہتی ہیں. بعض عورتوں نے اس پر سوچا کہ یہ جانیں جو ضائع ہوتی ہیں, حکومت کو جو کر رہے ہیں وہ کرے, لیکن ہم بحیثیت این جی او کچھ کریں گے. انہوں نے اپنا کام شروع کیا, غور و فکر کیا. جو کریٹیو مائنڈ ہوتا ہے, واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں نا, کوئی پرابلم آئے تو پھٹ سے ایک سلوشن لکھتے ہیں. یہ کریٹیو لوگ نہیں ہیں. سلوشن کے لیے پہلے تو آپ کو پرابلم سمجھنا ہوگا, گاؤں میں رہنا پڑے گا, جنگلوں میں جا کر دیکھنا پڑے گا, ڈیلیوری کیسی ہوتی ہے دیکھنا پڑے گا, کیا ٹولز استعمال کرتی دیکھنا پڑے گا, جو ڈیلیوری ہینڈل کرتی ہے وہ عورت کی تعلیم کیا ہے دیکھنا پڑے گا. آبزرویشن کرنا پڑتا ہے, پرابلم کو سمجھنا پڑتا ہے, باتیں کرنی پڑتی ہیں, آئیڈیا کو کریٹ کرنا پڑتا ہے, ایمپتھائز, ہمدردی پیدا ہونی ہے. اس کے بعد ایک پروٹوٹائپ بنتا ہے, ایک ماڈل بنتا ہے. ماڈل ٹیسٹ کیا جاتا ہے 2, 4, 8, 10 ولیجز میں. ماڈل جب سکسیس ہوتا ہے تو نیشنل لیول پہ ہوتا ہے. ان عورتوں نے کیا کہ مڈ وائفری یعنی دائی کا جو پیشہ ہے ان کو ایک ٹول کٹ بنایا, اور وہ ٹول کٹ 100 روپے میں دیتے ہیں. ہزاروں مڈ وائف لے جاتی ہیں, سینیٹائز خینچی, سینیٹائز کچھ چیزیں, اور کیا کرنے سے جانیں بچ سکتی ہیں. 10 لاکھ جانیں ضائع ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک ٹول کٹ بنا دیا, 100 روپے میں اویلیبل ہے. وہ لے جاتی ہیں اور اسے ہینڈل کرنا سکھا دیتے ہیں, تو ڈیلیوری کو سیفلی ہینڈل کرتی ہیں, اور جو جانیں ضائع ہوتی ہیں وہ جانیں بچ جاتی ہیں. کچھ دیں دنیا کو تب آپ کا وزن ہوگا, دینے والوں کا مقام اونچا ہوتا ہے. ایک گروپ نے کیا کہ یہ جو بیمبو اور بھانس سے چیزیں بناتی ہیں, ٹوکریاں بناتے ہیں, کرسیاں بناتے ہیں, اور بہت سی چیزیں بناتے ہیں لوگ, تو اس نے دیکھا کہ دن بھر یہ لوگ کام کرتے ہیں, 100 روپے کماتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی. کیا بات ہے, غور کیا. مہینوں جانا پڑتا ہے, باتیں کرنی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے, پھر آئیڈیا کلک ہوتا ہے, پرابلم کا سلوشن لاتے ہیں. تو اس نے کیا کہ صرف ٹولز کو چینج کر دیا, کچھ ایسے ٹولز بنا دیے جس میں بامبو کا کاٹنا آسان ہو, اسے بینڈ کرنا آسان ہو, اس کی باریک باریک جو ہے پٹیاں نکالنا آسان ہو, اسے بننا آسان ہو. اس نے کر دیا. تو جو آدمی 100 روپے کماتا تھا وہ روز کا 600 روپے کمانے لگا. دنیا میں, ہندوستان میں ایسے بہت سے تجربے ہو رہے ہیں. کریٹیوٹی, سلوشنز پرووائڈ کرنا. سوال یہ کہ ہم کیا سلوشن دیتے ہیں. تو جماعت نے ایک انوویشن سیل بنایا. اس مجلس میں جو لڑکے اور لڑکیاں نوجوانی انہیں چاہیے کہ اس سیل کے بارے میں واقفیت حاصل کریں, اس کے ویب سائٹ میں جائیں, ہندوستان کے پرابلمز کو لکھ لیجئے, 100 پرابلم لکھ لیجئے. 100 پرابلم کا رونا نہیں ہے, ان میں سے ایک پرابلم کو لیجئے اور کہیے کہ اس کا سلوشن میں دریافت کروں گا. جائیے بازار میں, جائیے منڈی میں, جائیے گاؤں میں, جائے قریے میں, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے واٹ از دا سولوشن یو ہیو. آپ کے پاس کیا مسئلے کا حل موجود ہے. مسئلے کا رونا تو سب روتے ہیں, حل کیا آپ کے پاس ہے. ہم نے یہ انوویشن سیل بنایا, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے اس ملک کی تعمیر میں بہت بڑا رول پلے کرے گا.
اس میں فرقہ واریت کا کوئی اڑنگے نہیں ہیں، اس میں مسلکی گروہی عصبیت نہیں ہے. اس کام کے لیے آپ امت کو بلائیے، ساتھ چلیں گے. اس کام کے لیے آپ ہندو کو بلائیے، ساتھ چلے گا. اس کام کے لیے کرسچن کو بلائیے سندھ نور کا، وہ بھی ساتھ چلے گا. پرابلم ہے، اس پرابلم کا سلوشن آپ کا کام ہے کہ سندھ نور کے آس پاس میں کیا پرابلم ہے، دیکھیے سوشل پرابلم کیا ہے، اس کا کیا سلوشن ہے آپ کے پاس. اور وہ سلوشن سائنٹیفک ہونا چاہیے. اس کا ایک پورا ٹول ہوتا ہے، اس کا ایک میتھڈالوجی ہے. جماعت کا روڈ میپ میں ایک کام ہے انوویشن کا. جماعت کے کاموں میں دوسرا کام ہے CSR. جو لوگ ویب میں جانا جانتے ہیں وہ CSR انڈیا ٹائپ کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے وہاں. سینٹر فار اسٹڈیز اینڈ ریسرچ. وہاں پہنچیں گے تو ملک میں اس بات کی ضرورت ہے کہ پرابلمز تو ہیں اپنی جگہ، لیکن سلوشن کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ نفسیات کے مسائل ہیں، آپ کے پاس نفسیاتی حل کیا ہے. سماج کے مسائل ہیں، سماجی حل کیا موجود ہے. سیاست کے مسائل ہیں، سیاست میں آپ کے پاس حل کیا موجود ہے. معاشی مسائل ہیں، معیشت میں آپ کے پاس حل کیا موجود ہے. اخلاقیات میں برائیاں ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کیا حل موجود ہے. 8-9 میدانوں میں یہ CSR کام کرتا ہے. سائیکالوجی، سوشیالوجی اور سیکسول موریلٹی اور اس طرح کے اور بہت سے موضوعات پر یہ ادارہ کام کرتا ہے. اس میں ہسٹری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہسٹری پر ہم نے کام نہیں کیا، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. ایک پوری جھوٹی تاریخ جو گھڑی جا رہی ہے. مسلمانوں کو یہاں گھسپیٹی قرار دیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے بارے میں تصویر بنائی جاتی ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے کے لیے آئے تھے. ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم نے اس پر کام ہی نہیں کیا. ہمارا یہ ادارہ کام کر رہا ہے ہسٹری پر، اور بہت ضروری ہے ہسٹری پر کام کرنا. ایسے ہی باتیں انہوں نے گھڑ لی، اسے تاریخی حصے سے پیش کر دیا، جبکہ اس کے لیے کوئی فیکٹ ہی نہیں. کوشچن کرنا چاہیے اس کے لیے لاؤ ثبوت. آپ کسی بھی آدمی کو جو تاریخ کے خلاف باتیں کرتا ہے اس سے کہیں کہ ثبوت لے آئیں. ثبوت نہیں لا سکتے. ثبوت اگر وہ اروند کا، شرما اور ورما کا دے تو نہیں. اس سے کہیے کہ مسلم تاریخ کس نے لکھی. فارسی میں لکھی گئی نا اس زمانے، ہر زمانے کا بادشاہ لکھتا تھا. اکبر نامہ ہے، اورنگزیب کے زمانے میں بادشاہ لکھی، اس سے لے آؤ تاریخ. یہ شرما ورما کی تاریخ کیا تاریخ ہے؟ یہ تو تم گھڑتے ہو. پوچھو سے سوال کرو لے آنے کے لیے. دارالمصنفین نام کا ایک ادارہ اعظم گڑھ کا، اس نے بہت کام کیا ایک زمانے میں. عہد مغلیہ کے تمدنی کارنامے، مسلم بادشاہوں کے تہذیبی داستانیں، ایسے 3-4 کتابیں ہیں. یہ مسلمانوں نے اس ملک میں جو حکمرانی کی اس میں خیر ہی خیر تھا، اس میں عدل تھا، اس میں انصاف تھا. معیشت اس وقت ترقی کرتی تھی. بلیک مارکیٹنگ کی اجازت نہیں تھی، ہورڈنگ کی اجازت نہیں تھی کہ ذخیرہ اندوزی کر سکیں. مارکیٹ پرائس کو کنٹرول کرتے تھے بادشاہ. ان کے خصوصی ٹولے گردش کرتے تھے مارکیٹ میں. معلوم ہے کہ کسی نے بلیک مارکیٹنگ کی ہے تو وہ پورا سامان اٹھا کر لے جا کر جمنا ندی میں ڈال دیتے تھے. کوئی ایکسس پرائز میں بیچ رہا ہے، کوئی بات چیت نہیں، سارا سامان اٹھاتے تھے جمنا ندی میں ڈال دیتے تھے. عدل و انصاف کا کیا حال تھا، عورتوں کی عصمت کے تحفظ کا کیا حال تھا، سب اس میں لکھا ہوا ہے. ہندو اور مسلمان دیکھے بغیر. کوئی آدمی بہار سے چلے دلی آئے تو ہر جگہ اسے تکیے ملتے تھے. تکیہ کا مطلب لاڈجنگ سمجھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں. لنگر ملتے تھے کھانا کھانے کے لیے. دلی میں کوئی فرد آ جائے تو وہاں سرائے ہوتے تھے، اور سرائے کا اصول تھا کہ 3 دن سے زیادہ مفت نہیں. تو ایک آدمی اگر یوپی سے چلے، بہار سے چلے، بنگال سے چلے، کسی کام سے دلی آئے تو 3 دن میں ایک سرائے میں تھا، وہاں سے نکل جائے گا، دوسرے دن چلا جائے دوسرے سرائے میں. تو اس طرح سے پورا 1 سال دلی میں مفت رہ سکتا تھا، اتنے سرائے موجود تھے وہاں. انسانیت کی بھلائی کا کام جو کیا گیا اس تاریخ میں وہ عظیم کارنامے ہیں. اس سے ہماری واقفیت نہیں ہے، ہم اس سے لوگوں کو واقف نہیں کراتے. مسلمان یہاں لوٹیرے بن کر نہیں آئے، چور بن کر نہیں آئے. اس ملک کو نوازا، اس ملک کو سنوارا، اس ملک کو عطا کیا، اور آپ بھی یہی کام کریں، ملک کو دینے والے بنے، عطا کرنے والے بنے. یہ ہمارا دوسرا کام ہے CSR، سینٹر فار اسٹڈیز اینڈ ریسرچ، دلی. اس میں ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کو آگے آنا چاہیے. جو میدان آپ کا ہے اس میں کام کریں. کوئی چھو منتر نہیں ہے، کوئی فرسٹ ایڈ نہیں ہے، سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے، کوئی آسان سلوشن نہیں ہے.
لیبوریس کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اس ملک کی تعمیر میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر اس ملک کی تقدیر بدلے گی. ورنہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ صاحب حالات بگڑ گئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا سلوشن ہو چھو کرنے کے ساتھ وہ مسائل ختم ہو جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ دوسرا میدان ہے CSR. تیسرا میدان ہے ہماری نئی نسل کے اندر بہت خوبیاں ہیں. پڑھنے کی بڑی عادت ہے، آن لائن بھی پڑھتے ہیں، آف لائن بھی پڑھتے ہیں، ہارڈ کاپی بھی پڑھتے ہیں، سافٹ کاپی بھی پڑھتے ہیں، کنڈل ورژن بھی پڑھتے ہیں، گوگل پلے بکس بھی پڑھتے ہیں. بہت پڑھنے کی عادت ہے نئی نسل کے اندر. کسی قوم کی سرداری اس کے علم کی وجہ سے ہے. امریکہ اگر آج سردار ہے تو اس کے وہ علم کا سردار ہے. ساری دنیا کے علم کے ماہرین اس کے پاس موجود ہیں. جس کے پاس علم ہوگا وہ دنیا میں چھا جائے گا، جو علم کی دنیا میں پیچھے ہوگا وہ مغلوب ہوگا. تو پڑھنے کی عادت نئی نسل کے اندر پیدا ہو ہے. ہم جن نوجوانوں کو جانتے ہیں ان کو پڑھنے کی عادت نہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی آج کی نسل میں پڑھنے کا مزاج کم ہو گیا. یا غلط بات ہے. آج بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس الٹرنیٹیو نہیں ہے. وہ ناولیں پڑھتے ہیں، وہ کہانیاں پڑھتے ہیں، وہ ڈرامے پڑھتے ہیں، وہ شارٹ سٹوریز پڑھتے ہیں. سب ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں. ان میں آپ کا جو نقطہ نظر ہے، جو تعمیر جہاں کے لیے، دنیا کی تعمیر کے لیے نئی نسل کو تیار کرنا، وہ سٹف نہیں ہے، وہ مواد نہیں ہے. آپ بتائیے کون لکھے گا؟ ایک زمانے میں مولانا مائل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے نئی نسل کو تیار کیا. ہم سب ان کی کتابیں پڑھ کر تیار ہوئے. اب وہ کہانیاں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئیں. نئی کہانیاں چاہیے، نئے ناولس چاہیے، نئے پوئمس چاہیے، نئے سانگس چاہیے. یہ کون کرے گا؟ یہ نئی نسل نہیں کرے گی تو کون کرے؟ تو اس لیے جماعت نے ایک ادارہ بنایا، ایک گروپ بنایا، تصنیفی اکیڈمی. اس کے تحت 100 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے بلایا. ہم تربیت دے رہے ہیں تاکہ وہ جدید اسلوب میں جدید نسل کو ایڈریس کریں. ان کے لیے کہانیاں لکھیں، ناولس لکھیں، نظمیں لکھیں، نغمے لکھیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نغمے پڑھتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی، وہ پڑوسی ملک سے اٹھا کر پڑھتے ہیں. خود ہم نے کچھ وضع نہیں کیا. کہانیاں تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. سیریل بھی تو پڑوسی ملک کے دیکھتے ہیں، ہماری عورتیں دیکھتی ہیں زیادہ تر. تو یہ کون کرے گا؟ یہی تو روڈ میپ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ. اگر آپ ناول لکھیں گے تو کیا صرف مسلمانوں کے لکھیں گے؟ آپ اخلاقی طور پر نئی نسل کو ایڈریس کریں گے، نئی نسل کو بتائیں گے تمہارے اندر یہ انرجی ہے، تم ملک کی تعمیر کر سکتے ہو. کہانی بنائیں گے تو اس کہانی میں یہ صرف مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس ملک کا فائدہ ہے. آپ ناولسٹ بنے، آپ رائٹر بنے، آپ جرنلسٹ بنے، آپ کالمسٹ بنے، آپ میڈیا پرسن بنے. یہ تیسرا کام ہے جو جماعت نے ٹیک اپ کیا ہے 100 لوگوں کو. وہ جو پہلا جو میں نے گروپ بتایا انوویشن، اس میں بھی ہم نے پورے 100 لوگوں کو لیا ہندوستان سے. آپ اسٹیٹ لیول پہ کیجئے، آپ ڈسٹرکٹ لیول پر کیجئے. اسی طرح سے CSR ہے، اس میں ہم بیچز لیتے ہیں. ہسٹری کے لیے 15 بچے، سیکسول مورالٹی پر 10 لڑکوں کو لیتے ہیں. ان سے وہ آرٹیکلز لکھاتے ہیں جو دنیا کے ٹاپ میگزین میں شائع ہو سکے. مختلف موضوعات پر، ہسٹری پر لکھاتے ہیں، سائیکالوجی پر لکھاتے ہیں، سوشیالوجی پر لکھاتے ہیں. اور اس کے بعد ناولسٹ، رائٹرز، جرنلسٹ بنانے کے لیے ہم نے 100 لوگوں کو منتخب کیا، جس میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. ان کی تربیت جاری ہے. یہ سماج کو دینے کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک زمانے میں جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کہانیاں تو مسلمانوں کے پاس تھیں. چہار درویش کی کہانی اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہوتی تھیں، ہے نا. یہ ہم اپنے گھروں میں سناتے تھے. بہت عام یہ سب چیزیں تھیں. ایون غیر مسلم لکھتے تھے، کہانیاں لکھتے تھے. پریم چند تھے، گوپی ناتھ تھے، ایسے بہت سے لوگ تھے جو اردو میں کہانیاں لکھتے تھے. تو اب یہ ہمارا کام ہے. 3 باتیں ہو گئی. انوویشن ہو گیا، اس کے بعد میں نے کیا بتایا؟ CSR بتایا. تیسرا میں نے بتایا کہ ہمیں انوویٹرز چاہیے، پہلی بات. دوسرا ہمیں سائنٹسٹ چاہیے، ریسرچرز چاہیے. تیسرا ہمیں رائٹرز چاہیے. اور چوتھا میدان جس میں ہم نے کام کیا اور جس کا میں خود ذمہ دار ہوں اور میں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا ہے، وہ ہے انٹرپرینرز ڈیولپ کرنا، تجارتی ذہن نوجوانوں کے اندر پیدا کرنا. بدقسمتی سے ہماری نئی نسل کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ نوکر بننے کے لیے، غلام بننے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے. ان کی پوری فکر یہی کہ میں پڑھوں گا، اچھی جگہ نوکری کروں گا اور اچھی کمپنی میں کام کروں گا. نوکر بننے کے لیے ساری تیاری زندگی. بھائی 2-3 سال آپ نے کہیں نوکری کی تو الگ بات ہے، بزنس کرنے کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے بزنس مین تھے، کتنے بڑے تاجر تھے، ہمیں معلوم نہیں. رسول اللہ
مارکیٹ میں عام میٹیریل نہیں بیچتے تھے, ریئر کاموڈیٹیز بیچتے تھے. رسول اللہ جہاں سے لاتے تھے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نئی چیزیں نئی جگہ سے لاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک بزنس مین 2 وقت کماتا ہے, خریدتے وقت بھی کماتا ہے, بیچتے وقت بھی کماتا ہے. ایک مال سنور کے مارکیٹ میں 100 روپے میں لینڈنگ کاسٹ ہے, سمجھ لیجئے 100 روپے, اور وہ 110 روپے میں بیچتا ہے. اگر آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ 100 روپے کا مال 90 روپے میں خرید کر لائیں, آپ کا لینڈنگ کاسٹ اگر 90 روپے ہے تو آپ 10 روپے پہلے ہی کما لیے, ٹھیک ہے. اب وہ 110 میں بیچتا ہے, آپ 105 میں بیچیں گے تو فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں تو آپ ہیں. رسول اللہ ایسے ہی بزنس کرتے تھے, وہ اوور ہیڈ کاسٹ کو بچاتے تھے, میٹیریل کے لانے میں بھی کماتے تھے, بیچنے میں بھی. اسی لیے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا طریقہ یہ کہ منافع زیادہ ہوتا تھا. کریٹیوٹی چاہیے بزنس میں. ہماری نئی نسل کے اندر کریٹیوٹی پیدا کریں, انٹرپرنرشپ اسکل ڈیولپمنٹ کریں. اس کے لیے ہم نے rifa.org کے نام سے آپ جائیے ویب سائٹ پر, آپ ابھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا جو ویب سائٹ ہے موسٹ انٹریکٹیو ویب سائٹ ہے. ہماری عورتیں اگر سمجھتی ہیں کہ صاحب وہ ایمبرائڈری کر سکتی ہیں تو rifa.org میں جائیں تو فوراً وہ آپ کو ویلکم کرے گا اور کہے گا کہ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ہماری عورت اگر کرے گی کہ میں ایمبرائڈری جانتی ہوں اور مجھے را میٹیریل کہاں سے خریدنا ہے, میں نے بتایا نا خریدتے وقت بھی 10 روپے بچانا ہے. 2 گھنٹے کے اندر آپ کو جواب آئے گا کہ آپ سنور میں ہیں, آپ میٹیریل کلکتہ سے خریدیے, ہمارا فلاں بندہ ہے جو میٹیریل ایمبرائڈری کا بیچتا ہے, وہ آپ بنگلور سے خرید کر لاتے ہیں, اس سے کلکتہ میں لانے سے 10 روپے بچ جائیں گے آپ کے. آپ کہیے کہ میں جینس پینٹ سیل کرتا ہوں تو آپ کو B2B کانٹیکٹ کرا دیں گے. آپ انٹر کیجئے کہ میں بزنس کرتا ہوں, میں جینس پینٹ ہے, میں مارکیٹ چاہتا ہوں, سنور سے باہر بھی جانا چاہتا ہوں, کرناٹک سے باہر جانا چاہتا ہوں. آپ کو 2-4 گھنٹے کے اندر آپ کے میل پر یا آپ کے فون پر میسج آئے گا کہ آپ فلاں جگہ آپ کیجئے, B2B ہم میٹنگ کرا دیتے ہیں. 100 سے زیادہ شہروں میں اس کے برانچز ہیں. میں خود جاتا ہوں مختلف علاقوں پر اور وہاں جا کر میں خود بھی اس کی اناگوریشن میں شریک ہوتا ہوں. ریفا کا چیپٹر کرناٹک میں بھی چیپٹر ہے, بہت سے اسٹیٹس میں ہے. تجارت میں تاجروں کو ہم پہلے جاتے تھے چندہ لینے کے لیے, اب ہم جا رہے ہیں ان کو دینے کے لیے. ہم کہتے ہیں آپ اپنے بزنس کو ٹھیک کرو. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی 1 دکان ہے 2 دکان کیوں نہیں بناتے, آپ اسکیل اپ کیوں نہیں کرتے, آپ غلے میں بیٹھ کر کیوں بزنس کرنا چاہتے ہیں. جب آپ فارغ ہو کر باہر مارکیٹ میں جائیں گے تب آپ کا ذہن کام کرے گا. تو پرسنل کنٹرول کے بجائے سسٹم کنٹرول بزنس کرتے تو آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کون آیا کون گیا, کتنا میٹیریل آیا. سسٹم سکھاتے ہیں ہم لوگوں کو, کاؤنسلنگ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ بزنس کو بہتر کیسے کیا جائے. نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا بزنس کرنا ہے, ہمارے ویب سائٹ میں جائیں تو 82 سے زیادہ نئے آئیڈیاز ہم نے کریٹ کیے. آپ آئس کریم کی انڈسٹری کھولنا چاہتے ہیں, یہ اس کا را میٹیریل ہے, یہ ایسے بنایا جاتا ہے, اس کے لیے اتنا پیسے چاہیے, اس کے لیے یہ مشین چاہیے, یہ مشین فلاں جگہ ملتی ہے. آپ مچھلی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پونڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اتنا بڑا پونڈ بنائیے, اتنا پانی چاہیے, اتنی مچھلی چاہیے, مچھلی کے بچے کہاں ملتے ہیں, اس کے انڈے کہاں ملتے ہیں, اس کی پوری تفصیل ملے گی. آپ پلاسٹک کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, وہاں دیکھیں تو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں, پلاسٹک میں سوٹ کیس بنانا چاہتے ہیں, گرینولز کہاں ملیں گے, اس کی مشین مولڈ کہاں ہے, اس کا مارکیٹ کہاں ہے. ہم نے یہ سب کریٹ کیا, وہاں رکھا ہے, ریفا میں ہمارے ویب سائٹ پر ہے. تو ہم بزنس مین سے لیتے نہیں ہیں, ہم تو انہیں دیتے ہیں, ہم تو اس کے بزنس کو چمکا دیتے ہیں. ایک بندے نے مجھ سے خود کہا کہ امین صاحب میں پہلے رمضان میں اسٹال لگاتا تھا اور میں 1 لاکھ روپے کماتا تھا رمضان میں فائدہ, لیکن اس بار میں نے 7 لاکھ روپے کما لیے. بزنس کے ٹرک سکھانا پڑتا ہے. تو اس ملک کی ترقی میں, صورتحال کی تبدیلی میں رونے دھونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہماری عورتوں کو بھی بزنس میں آنا ہے. ہمارے یہاں جو خواتین کا ونگ ہے وہ باقاعدہ خواتین کے اندر تجارتی ذہن پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. میں جس شہر سے آتا ہوں پانیم باڑی, وہاں ایسا ہے کہ بے شمار عورتیں ہی لڑکیاں ہیں جن کو بہت کچھ آتا ہے. کوئی ویسٹ میٹیریل سے بہت سی چیزیں بنا دیتی ہیں, کوئی پیپر آرٹ کرتی ہے, کوئی ڈٹرجنٹ بناتی ہے, کوئی اڈلی ڈوسا کا بارٹر بنا سکتی ہے. بہت سے لوگوں کو مارکیٹنگ کہاں سے کریں, بنانے تو آتا ہے, مارکیٹنگ کہاں سے کریں, اس کا ایک سینٹرل سسٹم بن گیا. تو آپ لا کر یہاں رکھ دیجئے, 2-4 دن کے بعد آ کر حساب لے لیجئے. آپ نے 100 پیکٹ دیے, آپ کے جو 40 پیکٹ بچے ہیں, 60 پیکٹ آپ کے بک گئے, آپ کے یہ پیسے لے جائیے. سسٹم انہوں نے کریٹ کر دیا.
تو جو چھوٹی موٹی عورتیں ہیں جنہیں کچھ آتا ہے، جن کے گھر میں چلانے کے لیے ان کے شوہر کی آمدنی کافی نہیں ہوتی ہے، تکلیف ہے، تو ہماری عورتوں کے اندر جو اسکل ہے اس اسکل کو انہوں نے چمکا لیا، اس کا ایک سینٹر بنا دیا. بھائی سوچیں اگر تو نئے نئے میتھڈز ایجاد کر سکتے ہیں. تو عورتوں کے لیے خاص کر تجارتی ذہن پیدا کرنا، تجارت کی راہ میں آگے بڑھانا، معاشی طور پر مضبوط کرنا. معاشی استحکام کے بغیر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. جسے پیٹ کے لالے پڑے ہیں وہ کیا سیاست کی اصلاح کرے گا، جسے پیٹ کے لالے پڑے ہوں وہ کیا اس ملک کی اصلاح کرے گا. آپ اگر بزنس مین ہیں تو معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں تو آپ کا وزن ہے، آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے مائک لے کر آتے ہیں، بتائیے صاحب آپ کا سکسیس سٹوری کیا ہے. ہمارا ایک بندہ ایس آئی او کا، اس کی عمر ابھی 28-29 ہے. اس نے آؤٹ فٹ شرٹس خاص کر اس نے شروع کیا، ایک دکان، 2 3 4 5 اب تقریباً 30 دکانیں اس نے کھول لی. 30 دکانیں کھول لی اس نے. 30 سال سے کم عمر لڑکا ہے. تو معاشی طور پر مضبوط ہوں تو آپ دنیا کو دے سکتے ہیں، آپ اسکول کو دے سکتے ہیں، آپ سیاسی کاموں میں دے سکتے ہیں، آپ مسجد کے لیے دے سکتے ہیں، مدرسہ کے لیے دے سکتے ہیں، غیر مسلموں کے یتیم بچوں کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم نوجوان طلباء کی مدد کر سکتے ہیں. کون منع کرے گا اگر آپ کسی غیر مسلم کو اسکالرشپ دیں گے؟ کوئی روکے گا آپ کو؟ آپ دینے والا ہاتھ بنے، پیسے ہی نہیں، بزنس ہی نہیں تو کیا دیں گے؟ اور دینے کے لیے کیوں بھائی مسلمان ہی کو دیں، سب کو دیں گے ہم. تو یہ جو روڈ میپ آپ نے جو کوشچن رکھا اس میں 4 میدانوں کا میں نے تعارف کرایا، جو شاید مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، اس لیے میں نے ان 4 میدانوں کا تعارف کرایا. تو ہمیں انوویٹرز، ہمیں ریسرچرز، ہمیں رائٹرز اور ہمیں انٹرپرینرز، ان کی ضرورت ہے اور آپ ہی وہ کام کر سکتے ہیں. آپ کے نوجوان لڑکے، آپ کی نوجوان لڑکیاں، خود آپ میں سے بہت سے لوگ کام کر سکتے ہیں. اور جب دینے والے بنیں گے اس ملک کی جی ڈی پی، میں جب جاتا ہوں رفاح کو انوگریٹ کرنے کے لیے تو فوراً اس کے بعد پریس کانفرنس والے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو $5 ٹریلین اکانومی میں لے جانا چاہتے ہیں، اس میں ہم اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں، ہم جی ڈی پی کے گروتھ میں حصہ ادا کرنا چاہتے ہیں. فلیش ہوتا ہے ٹی ویز میں ہر جگہ کہ رفاح بنا ہے اور دے آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ان دی جی ڈی پی آف دا نیشن، ملک کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کوئی فرقہ واریت والا روک سکتا ہے آپ کو ان کاموں میں؟ کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہے روڈ میپ، کرنے کا کام ہے، محنت کرنا ہے، لگنا ہے، تب چل کر اس ملک کی تقدیر بدلے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نئی نسل کو ان میدانوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.